بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ بزم کہکشاں کا ہمارا یہ وقفہ پروگرام جو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع سے چل رہا تھا، اسی کے حوالے سے آج کی ہماری یہ تیسری نشست جو ہے، اس کے اندر آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب محترم وسیم طائز صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ اول بنایا گیا، تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس کے دلائل ہمیں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ میں علامہ مبین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بزم کہکشاں میں مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے، اور یہ ایک ایسی آواز ہے کہ جو بھی دین کے لیے اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بزم کہکشاں کو اللہ رب العالمین عروج عطا فرمائے، اور یہ ہماری اور ہمارے اسلامی معاشرے کے لیے رہنمائی کے لیے ممد اور معاون ثابت ہو۔ سوال کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اس پہ قرآنی دلائل کیا ہیں؟ سورہ نساء قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 69۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں پر، والصدیقین اور صدیقین پر، والشہداء اور شہداء پر، والصالحین اور صالحین پر۔ اب یہ بات ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگ، ان کے طریقے پہ چل کر ہم اپنی زندگی کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور مختصر الفاظ میں اپنے سامعین کو سمجھاؤں تو سمجھ لیجئے کہ نبیوں اور صدیقین اور شہداء کا جو راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر اس راستے پہ چلیں گے تو آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ اب اس آیت کی جو ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد صدیقین کا ذکر کیا۔ اب صدیقین بھی ہمارے رہبر اور ہمارے رہنما ہیں۔ نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد جب صدیقین کا ذکر آیا تو یہ بات ہمارے اوپر واضح ہو گئی روز روشن کی طرح کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صدیقین کا ہے۔ اس پہ آیہ مقدسہ قرآن مجید کی ایک اور آیت اس کی تفسیر بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، جس نے جو ایک ذات وہ جو سچ لے کے آئی اور دوسری ذات جس نے اس کی تصدیق کی، یہی تقوی والے ہیں۔ اور حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس ذات نے سچ کی تصدیق کی اس ذات کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ بات ہمارے اوپر منکشف ہو گئی، واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کی صداقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور مصطفیٰ کریم کی معراج کی صداقت، اور سب سے پہلے آپ کی ذات پہ ایمان لانے کے باعث آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، بلکہ صدیق نہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور آپ ہی خلافت کے مستحق ہیں، اور آپ ہی کا حق تھا کہ آپ کو خلافت دی جائے، اور مسلمانوں نے آپ کو اپنا خلیفہ امیر المومنین چنا۔ اب اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد سید صحابہ کرام نے متفقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا کے، اپنا خلیفہ بنا کے یہ پیغام دیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو خلیفہ ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہے، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب اس پہ احادیث کے شواہد بھی ہمیں ملتے ہیں،
لیکن احادیث میں جانے سے پہلے ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں کہ ابن کثیر نے اس آیت کی تشریح میں یوں بیان کیا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ ابن کثیر نے اس آیت کی تشریح اور اس آیت کی توضیح میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر پورے طور سے یہ منطبق ہے، اور سیدنا ابو بکر ہی اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ سارے صحابہ نے، سیدنا عمر فاروق نے، سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا علی المرتضیٰ نے، عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس نے، جتنا اور مہاجرین اور انصار نے آپ کے دست حق پرست پہ بیعت کر کے یہ بتا دیا کہ ہمارا مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے، اس ذات کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہے۔ اور ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جس بات پہ صحابہ کرام یا امت کا اجماع ہو جائے اس کا انکار کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہم آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، تو ان فتنوں کے حوالے سے چند ایک چیزیں ہمیں بتا دیں کہ جو فتنے اٹھے وہ کون سے تھے، اور پھر ان کا تدارک کس انداز کے اندر کیا گیا، اس طرف بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، جب مسلمانوں کے امیر منتخب کر دیے گئے، تو سب سے پہلا جو فتنہ اٹھا وہ مانعین زکوٰۃ اور مانعین زکوٰۃ تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے، پھر گئے تھے، اور وہ مرتد ہو چکے تھے۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ جب خلیفہ بنے تو مانعین زکوٰۃ جو گروہ تھا، جو جماعت تھی، ان کی طرف آپ نے پیغام بھیجا کہ جیسے تم رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے زمانے میں زکوٰۃ جمع کرواتے تھے، ایسے ہی اب تمہیں زکوٰۃ جمع کروانی پڑے گی، لیکن اگر انکار کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ صدیقی تلواروں کا تم سامنا نہیں کر سکو گے۔ تو پھر یوں ہوا کہ بہت سارے صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، حالانکہ سیدنا فاروق اعظم جیسا جری اور دلیر اور بہادر شخص وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے ابو بکر صدیق، اے امیر المومنین، آپ یوں کیجئے کہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیجئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے اور آپ فرمانے لگے کہ اے عمر، مجھے تیرا وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ جب اسلام لانے سے قبل تیری اسلام کے بارے میں تو بڑی سختی تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد تم کہیں نرم تو نہیں ہو گئے ہو۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ جہاد کرتا رہوں گا، قتال کرتا رہوں گا اس وقت تک کہ جب تک یہ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ اور پھر یوں ہوا کہ ان مرتدین کے خلاف جہاد کا علم بلند ہوا، صدیقی تلواریں اٹھی، حق اور باطل کا جب آپس میں ٹکراؤ ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ حق ہی فتح یاب ہوا کرتا ہے، اور جو حق سے برگشتہ ہو جائے تو اسے ذلت اور رسوائی نصیب ہوتی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب تلواریں اٹھی، جب قتال ہوا، جب جنگ ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نصیب ہوئی، اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ سیدنا فاروق اعظم بعد میں فرماتے تھے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا ایمان عطا کیا ہے۔ اور پھر مومنین کے لیے بھی یہ درس ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم کوئی کام کرنا چاہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منکرین زکوٰۃ کا زکوٰۃ دینا اور اسلام کی طرف لوٹنا، یہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ تھا۔ پھر اس کے بعد چونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں شام کی طرف سر و کسریٰ نے
نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی، تو حضور علیہ السلام نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سپہ سالاری میں ایک لشکر جو کہ شام کی طرف بھیجا تھا۔ راستے میں پہنچے تھے کہ انہیں حضور علیہ السلام کی علالت کی خبر ملی۔ وہ جب حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو پھر سیدنا صدیق اکبر کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا ہو اسے ابو بکر روک نہیں سکتا۔ پھر آپ نے وہ لشکر شام کی طرف روانہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب، جس کی عمر 150 سال تھی، اس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر نے فوج ترتیب دی اور اس کا امیر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور اس کی سرکوبی کے لیے آپ نے کہا کہ ہماری اگر مائیں بہنیں بیٹیاں بیوہ بھی ہو جائیں، جب تک اسے ذلت اور رسوائی نہ نصیب کروں گا، واصل جہنم جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک ابو بکر سکھ کے سانس نہیں لے سکتا۔ تو یہ ہوا کہ پھر اس سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت میں آپ نے جو لشکر بھیجا اور اس پہ بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس بدبخت، اس ملعون، اس خنزیر کو واصل جہنم کرنے والے بھی سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ آگے بڑھے اور اس بدبخت کا سر قلم کر کے یہ پیغام دیا کہ جو بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملہ کرے گا تو صدیقی تلواریں اس کا قلع خامہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گی۔ تو آج بھی ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم ہر سطح پر اگر ڈاکٹر ہیں تو وہ مریضوں کو بتائے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر انجینئر ہو تو اپنے ملازموں کو بتائے، اگر عالم ہے تو وہ اپنے مقتدیوں کو بتائے، اپنے ساتھیوں کو بتائے، اور یہ پیغام اتنا عام کیا جائے کہ یوں یہ جو قادیانی بدبخت ملعون جو کہ مستحکم ہو چکے ہیں، اغیار کے پیسوں پہ پلنے والے، ہم انہیں یہ پیغام دیں گے کہ بدبختو، ملعونو، آج بھی سیدنا صدیق اکبر کے غلاموں کی تلواریں تمہارے لیے تیار ہیں۔ اگر تم اسی طرح کی روش اختیار کرو گے تو تمہارے سر قلم ہمیشہ ہوتے رہیں گے، اور محمد عربی کے نوکر اپنی جانیں حضور علیہ السلام کے نام پہ قربان کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ملنے والی کامیابیاں تھیں اس حوالے سے، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کرنے کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس طرف بھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کامل فراست عطا کی تھی، وہ کامل ایمان عطا کیا تھا کہ جس میدان میں بھی گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سرفروئی نصیب کی ہے۔ سب سے پہلا آپ کا جو کام تھا کہ جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس میں ایک حفاظ کی ایک بڑی تعداد صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ہمارے سینوں سے شہید ہو جائیں صحابہ تو ہم اس دولت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو پھر یوں کیا کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو حضور علیہ السلام نے وحی کی کتابت پہ مامور کیا ہوا تھا۔ آپ نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ آپ قرآن مجید کی کتابت پہ کام کریں، اور آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کے ثقہ ہونے پہ ہمیں ایمان ہے۔ اور آپ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے قرآن مجید کا جمع کر دیا کتابی شکل میں، اور یہ سب سے بڑی، یہ ایسا احسان ہے کہ دنیا سیدنا صدیق اکبر کا احسان کبھی نہیں بھلا سکتی۔ یہ آپ کا سب سے بڑا احسان تھا
کہ آپ نے قرآن مجید کو کتابی شکل عطا فرما دی تھی۔ آپ نے آخری عمر میں سارے صحابہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، جميع صحابہ کو جمع کر کے، مہاجرین اور انصار کو سب کی مشاورت سے جس ذات کو مقرر کیا خلیفہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر کیوں منتخب کیا؟ سارے اس بات پہ جمع ہو گئے تھے کہ حق کے معاملے میں عمر کی سختی جو ہے یہ ہمارے کام آئے گی، اور حق عمر کے ساتھ ہے اور عمر حق کے ساتھ ہے۔ اور چونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان خوبیوں، ان خصلتوں سے نواز رکھا تھا کہ واقعی آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ بھی من و ان خوبصورت تھا اور امت کے لیے بہترین تھا۔ اگر مزید تشنگی ہو، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو تاریخ الخلفاء امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تصفیہ سنی ما بین شیعہ، ان دو کتابوں کو مطالعہ میں رکھیے، کبھی آپ کے ایمان میں تزلزل نہیں آئے گا، تفرق نہیں آئے گا، کبھی آپ کے ایمان کو کوئی ڈگمگا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور اپنی ٹیم بزم کہکشاں کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ایک مدلل گفتگو آپ نے فرمائی جو خلافت صدیق اکبر کے حوالے سے تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک ذوالجلال ہم سب کی یہ سعی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام۔